بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم دو چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ دنیا بھر کے مسلمان اہل فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غائبانہ مدد کر دے، لیکن کوئی بڑی غائبانہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری چیز جس پر ہم بات کریں گے کہ کیا اس طرح کی دعائیں کرنا مسلمان امت کے لیے ٹھیک ہے، شریعت نے جو اصول بتائے ان کی روشنی میں درست ہے یا نہیں۔ انہی دو چیزوں پر بات کریں گے۔ تو پہلی چیز پر بات کر لیتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان اہل فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی غائبانہ مدد نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، اللہ تعالیٰ ان اصولوں کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح غائبانہ مدد بھیج دے۔ اب اس پر کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابرہہ کعبے پر حملہ کرنے لگا تھا تب بھی ابابیلوں کو بھیج دیا تھا، تو اب ابابیلوں کو بھیجنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو دیکھیں، اس وقت زمین پر کوئی پیغمبر موجود نہیں تھے، کسی پیغمبر کی امت موجود نہیں تھی۔ وہ فترت کا زمانہ تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کا درمیانی زمانہ تھا۔ اس وقت ابرہہ نے حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے لشکروں کو بھیجا اور ان کی حفاظت فرما دی۔ لیکن اب 1.5 ارب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمین پر موجود ہے، اور وہ زمین پر اللہ کی خلیفہ اور نائب ہے، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرے اور مظلوموں کو، ظالموں سے نجات دلائے۔ تو یہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے، اور یہ رویہ اتنا غلط ہے کہ جب لڑنے کا وقت ہو اس وقت آپ غائبانہ امداد کی دعا مانگنا شروع کر دیں۔ یہ کس طرح ہے؟ میں آپ کو قرآن سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی فرعون سے، تو اس وقت وہ بڑے خوش کہ ہمیں فرعون سے نجات مل گئی، واپس جائیں گے تو ان کے محلات میں ہم رہیں گے، ان کے کھانے کھائیں گے اور ان کی سواریوں پر گھومیں گے، اور ان کی بیویاں ہماری لونڈیاں اور باندیاں بن جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً واپس نہیں جانے دیا مصر، بلکہ کہا کہ آگے فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں جا کر تم حملہ کرو اور میں تمہیں فتح دے دوں گا۔ کچھ لوگ تفتیش کے لیے گئے کہ دیکھ کے آئیں کہ کیسے لوگ اندر آباد ہیں، ان کے پاس اسلحہ کیسا ہے، ان کی طاقت صحت کیسی ہے کہ ہم کتنے ہوں تو ان سے لڑ سکیں گے۔ وہاں گئے تو وہاں بڑی سخت قوم جبارین آباد تھی، اور ان کے قد کاٹ بھی بہت لمبے تھے، اور جنگ بھی جانتے تھے، اور اسلحہ وسلح بھی تھا۔ تو 12 لوگ دیکھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم تو قد کاٹ میں بھی بہت چھوٹے ہیں، ہمارے پاس لڑنے کی صلاحیتیں بھی اس طرح نہیں ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، آپ چلے جائیں اور آپ کا رب چلا جائے، آپ دونوں جا کر وہاں لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں ان سے لڑ سکتے۔ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو غائبانہ مدد بھیج دے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو کتنی بری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم مصر کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو نا، تو 40 سال کے لیے مصر تم پر حرام ہے، تم میں سے کوئی واپس 40 سال تک نہیں جا سکے گا۔ تو وہ وہیں گھومتے رہے ویرانوں کے اندر، اور مصر نہیں پہنچ سکے۔ اور 40 سال کے بعد ان میں سے جتنے بڑے لوگ تھے، نہیں 20 سال کے اوپر کے، وہ سب کے سب مر گئے، اور نئی نسل جوان ہوئی، اور نئی نسل کی تربیت اس بنیاد پر کی گئی کہ تم لوگ جا کر فلسطین سے لڑو گے، اہل فلسطین سے، اور فلسطین کو فتح کرو گے۔ تو ان کی تربیت کیونکہ اس نہج پر ہوئی تھی، وہ گئے اور فلسطین سے لڑے، اہل فلسطین سے۔ تو جو ہی لڑے تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اور پھر واپس ان کو مصر مل گیا، اور مصر پر ان کی حکومت بھی رہی۔ لیکن جب تک وہ غائبانہ مدد والی دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جن کی وہ خواہش رکھتے تھے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ پاکستان نے پچھلے شاید 15-20 سال میں کبھی بھی کسی مظلوم کے لیے صرف اس ڈر سے آواز نہیں اٹھائی کہ ہم پر معاشی پابندیاں لگ جائیں گی اور ہماری معیشت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہم نے کسی مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ہماری معیشت کو کہاں پہنچا دیا، آپ دیکھ لیں۔ اگر ہم کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے اور اللہ کے یقین پر اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو گرنے نہیں دیتا۔ لیکن بالفرض اگر گر بھی جاتی یہ دنیاوی پابندیوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ زمین سے تیل نکال دیتا، گیس نکال دیتا، یا کوئی نہ کوئی ایسا خزانہ نکال دیتا کہ جس کی وجہ سے ہماری معیشت اوپر آ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انہوں نے کتنے مشکل وقت میں کتنی مشکلیں جھیل کر صرف میرے فرمان کی وجہ سے یا میری وجہ سے یہ مشکل فیصلہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری معیشت کو بہتر کر دیتا، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ تو آج دیکھ لیں ہم کس حالت میں ہیں۔ یہی حال ان عربوں کا ہوگا۔ یہ عرب شاید اپنی حکومتیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی سرداریاں بچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ سرداریاں نصیب نہیں ہونے دے گا یوں خوشی کی، اور یہ پریشان اور رسوا ہوں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حوالے سے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کا ذہن کلیئر ہو جائے۔ ملیں گے پھر کسی اگلے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔